بائی جماعت الثانی یوم وفات حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا پیر حافظ ذوالفقار احمد نقشبندی رحمۃ اللہ کی زندگی دین، تصوف، علم اور اخلاق کا ایک جامع نمونہ تھی۔ آپ نہ صرف ایک باعمل عالم دین تھے بلکہ سلسلہ نقشبندیہ مجددیہ کے عظیم شیخ اور روحانی رہنما بھی تھے۔ پیدائش اور تعلیم۔ حضرت کی پیدائش 1953 کو جھنگ میں ایک خرل خاندان میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم کے بعد جامعہ پنجاب سے الیکٹریکل انجینئرنگ میں ڈگری حاصل کی۔ دین کی طرف رغبت بچپن سے تھی جو آگے چل کر مکمل رجوع اللہ میں بدل گئی۔ دینی اور روحانی تربیت۔ آپ نے تصوف و سلوک کی تعلیم حضرت مولانا غلام حبیب نقشبندی رحمہ اللہ سے حاصل کی، جن سے خلافت و اجازت بھی ملی۔ آپ نے سلسلہ نقشبندیہ کے اصولوں پر لاکھوں افراد کی تربیت کی۔ زندگی کا مشن۔ دنیا بھر میں سفر کر کے تزکیہ نفس، اصلاح اعمال اور روحانیت کے موضوعات پر بیانات کیے۔ آپ کی دعوت صرف خانقاہی نظام تک محدود نہ تھی بلکہ علمی اور عملی اصلاح کا ایک عظیم فریضہ انجام دیا۔ علماء، طلباء، ڈاکٹرز، انجینئرز، تاجر اور عام لوگ آپ کے مریدین متاثرین میں شامل تھے۔ آپ کی کئی کتب نے روحانی اور اخلاقی تربیت میں اہم کردار ادا کیا، مثلاً پاجا سراغ زندگی، تصوف و سلوک، سیرت طیبہ کی جھلکیاں، ماں باپ کی خدمت، گناہوں سے بچنے کا نسخہ اور دیگروں 20 کتابیں۔ یہ سائشیں بھی آپ کے پاس کم نہ تھی۔ ایک تعلیم یافتہ انجینئر جن کے انڈر 35 فیکٹریاں تھیں، سال 1990 کے آس پاس ان کی روزانہ 1 لاکھ تنخواہ تھی اس دور کے اندر۔ یہاں تک رپورٹ ہے کہ وہ ٹیکس بھی ایمانداری سے دیتے تھے۔ پھر وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر فقیری کی دنیا میں کیسے چلے گئے؟ ایسا کیا تھا کہ پاک و ہند کے ہزاروں علماء ان کی تقلید میں چل دیے؟ پھر علامہ اقبال کا کون سا کلام ان کے دل میں اتر گیا؟ دوستو، پیر صاحب کے پاس دنیا کی آسائشیں بھی کم نہ تھی۔ ایک بہت بڑا، کم سے کم 10 سے 12 ایکڑ کی زمین پر مدرسہ جو انہوں نے خود بنایا۔ مدرسے کے سامنے بالکل ایک رائس مل جو ان کی اپنی، ساتھ بہت سے شوق۔ پھر بھی یہ سائشیں چھوڑ کر، یہ دنیا چھوڑ کر اللہ کے راستے میں چل پڑے اور اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی۔ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر سب کچھ چھوڑ دیا اور صرف اپنی زندگی وقف کر دی تدریس میں اور علم میں۔ آپ کا وصال 14 دسمبر 2025 کو حضرت کا انتقال ہوا۔ آپ کی وفات ایک ایسا روحانی خلا چھوڑ گئی جس کا پر ہونا بظاہر ممکن نظر نہیں آتا۔ آپ نے اسی کمی کو پورا کرنے کے لیے اپنے بیٹے کو اپنا جانشین مقرر کیا، جس نے نماز جنازہ کے دوران بھی آپ کے مریدین کو بیعت کے کلمات پڑھا کر ان کو اپنے ہاتھوں پر بیعت کر لیا۔ لیکن پھر بھی آپ رحمہ اللہ کا غم اور آپ رحمہ اللہ کی جگہ شاید ہی کو لے پائے۔